اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں محمد اقتدار ایمان، اور آج جو ویڈیو ہے وہ بڑی افسوسناک ویڈیو ہے۔ پاکستانی قونصلیٹ میلان آج قونصلر کیمپ جو ہے وہ لگایا انہوں نے بلونیا میں، اور بلونیا کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، پاکستانی قونصلیٹ آف میلان جو ہے انہوں نے قونصلر کیمپ لگایا وہاں پہ، تو اس حوالے سے یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ افسوسناک ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا دیتا ہوں کہ بلونیا میں آج 26 جولائی کو ہوا کیا۔ یہ پہلے دیکھیے، اس کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا۔ جی ویورز، یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی کافی افسوسناک ہے کہ بلونیا میں آج جو وہاں پہ تماشا لگا قونصلیٹ کا، یہاں پہ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سچ ایز کوئی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا۔ ایک دفعہ پھر میں میلان قونصلیٹ کی ہیڈ جو ہیں وہ قونصلر جنرل میلان، ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں یا جو معاملات پیش آئے ہیں، اس کے پیچھے ایک دفعہ پھر میں محسوس کر رہا ہوں کہ لیک آف انٹرسٹ ود پاکستانی کمیونٹی پبلک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ آدمی کا یا ایک ٹیم ورک ہو، خاص طور پہ قونصلر کیمپ جو لگا ہے آج، وہ 10-15 دن پہلے سے تشہیر اس کی ہوگی، اور سوشل میڈیا پہ ویسے جو ہے وہ بتا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کہ جناب قونصلر کیمپ لگ رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر قونصلر کیمپ لگ رہا ہے تو اس میں قونصلر صاحبہ کو خود موجود ہونا چاہیے، اور اس کو اتنا ایزی لیا گیا کہ پہلے نمبر پہ تو اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی کی دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ آبادی وہاں پہ آباد ہے بلونیا میں، یعنی کہ پہلے نمبر پہ بریشیا اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ بلونیا میں پاکستانی کمیونٹی کی ہیوج کوانٹٹی وہاں پہ موجود ہے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ آباد ہیں، کام کر رہے ہیں، فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں۔ تو اس 10,000 ہی ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں، 10,000 افراد پہ جو ہے وہ مشتمل جو پاکستان کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے،
ان کے لیے لیک آف انٹرسٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کے لیے ایک سائننگ اتھارٹی بھیجی ہے وائس کونسلر جناب ولید صاحب، لیکن اس اتھارٹی کے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ عدم دلچسپی کا جو واضح ثبوت ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے ایک ڈرائیور تھے، ایک ان کی اسسٹنٹ تھی، تو ایک ہائپ کریٹ کی گئی 15-20 دن پہلے کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ کیمپ لگنے جا رہا ہے، کونسلر کیمپ۔ اگر اس طرح آپ کہیں پہ جائیں گے یہاں پہ کونسلر کیمپ آپ لگانے جا رہے ہیں تو اس طرح کے کم سٹاف کے ساتھ صرف ایک آفیسر جو سائننگ اتھارٹی ہے اور اس کو لے کے جائیں گے، ساتھ میں ایک ڈرائیور ہوگا، ایک ان کی اسسٹنٹ ہوگی جو کہ پراپرلی طور پہ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر رہی جو کہ جس کے لیے آپ وہاں پہ موجود ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ کونسلر کیمپ میں صرف اٹیسٹیشن کا کام کیا گیا ہے، یعنی کہ نہ تو وہاں پہ پاسپورٹ ریسیونگ تھے، نہ پاسپورٹ بنانے کا کام تھا، آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور 20 تاریخ کو یعنی کہ 20 جولائی کو یہ چیز لگائی گئی کہ جو ہے نا یہ کوئی ٹیکنیکل حدود کی وجہ سے، اب ٹیکنیکل حدود جو ہے یہ اس کی سمجھ مجھے بھی نہیں آئی، ٹیکنیکل وجوہات تو ہو سکتی ہیں، ٹیکنیکل حدود کی سمجھ نہیں آئی، یہ بھی اگر کوئی بتا دے تو وہ بھی کارآمد ہوگا، لیکن اس حدود کی وجہ سے کچھ یہ پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور دوسری ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی، حذف کر دی گئی، اور صرف ڈاکومنٹیشن یعنی کہ اٹیسٹیشن کے حوالے سے تھا، کوئی نو لاؤس تھا، کوئی میرج سرٹیفکیٹ تھا، کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تھا، اس طرح کے ڈاکومنٹیشنس کے حوالے سے یہ کیمپ جو ہے وہ ارینج کیا گیا۔ اب یہ کیمپ جو ہے وہ ورکنگ ڈے میں لگایا گیا کہ چلیں ایک تو اتنی دور جانا ہے، ورکنگ ڈے میں ہمارا دن بھی جو ہے وہ پاس ہو جائے گا، اور جو 20-40-50 لوگ آئیں گے ان کو ٹریٹ بھی کر لیں گے، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہاں سے ایک چکر بھی لگا آئیں گے، کافی ڈسٹنس ہے، 50 سے 60 سے 80 کلومیٹر سے آگے کا سفر ہے، تو کچھ کاغذات میں بھی آ جائے گا کہ ہم وہاں گئے تھے، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں ٹی اے ڈی کی بات نہیں ہے، وہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ عوام کے کام کے لیے نکلے ہوں گے، اور اویسلی نکلے ہیں عوام کے کام کے لیے، لیکن وہاں پہ 10,000 سے زائد کی آبادی ہے پاکستانی کمیونٹی، اور 10,000 کی آبادی کے لیے اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ کم از کم اس بندوں کو یا اس بندے کو جو اس ڈاکومنٹیشنس کے حوالے سے ایکسپرٹ ہے، کسی ایک بندے کو بھیج دیں آفس میں، ڈاکومنٹیشن کلیکٹ کرنے کے آفس میں، جو رسیدیں کاٹتے ہیں، جو پرچیاں کاٹتے ہیں، جو یعنی کہ فیسیں لیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک بندے کو بھیج دیں جو کہ ڈاکومنٹس پورے کر لے، ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے اس کو پتہ ہو، ان میں سے کوئی لے دیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے، ہائپ کریٹ ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کہ اگر آپ نے وینس کی سیر کرنی تھی تو ڈائریکٹ چلے جاتے، سمر کیمپ لگانا ہے یا آپ نے کونسلر کیمپ لگانا ہے تو کونسلر کیمپ کے لیے آپ کو سیٹرڈے سنڈے 2 دن دیں، ایک دن فل دے دیں، اور سنڈے والا دن دیں جہاں پہ لوگ آ کے باقاعدہ کام کروا سکیں۔ اب ورکنگ ڈے میں آپ وہاں پہ جا رہے ہیں اور یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ بس کم ہی لوگ ہوں گے، 10,000 سے زائد کی آبادی میں 3 بندے، یعنی کہ ایک سائننگ اتھارٹی ہے، ایک ڈرائیور ہے، اور ایک جو ہے ان کے ساتھ اسسٹنٹ ہے، ان کی اسسٹنٹ ہے، تو اس طرح تو وہ ظاہر معاملات بگڑنے تھے۔ اور دوسرے جو کلیم کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں کہ جناب فوکل پرسنز وغیرہ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے کام کروا رہے ہیں یا اپنے کام کروا رہے ہیں، تو شہزاد صاحب ہیں، شہزاد بنیا، یہ میرے خیال میں آئی تھنک اگر عہدہ اوپر نیچے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ تحریک کشمیر اٹلی کے جو ہیں وہ نائب صدر ہیں، اور بلونیا کے وہ تحریک کشمیر اٹلی کے صدر ہیں آئی تھنک، تو
شہزاد صاحب آپ شہزادے بندے ہیں، آپ بھی آپ کے نام جیسے آپ شہزادے بندے ہیں کہ جو فوکل پرسنز ہیں ظاہر ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں انویسٹ کیا ہوگا، اگر وہ روم جاتے ہیں تو وہاں ان پارٹیوں میں انویسٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہی نہیں، تو آپ پبلک کے کام لے کے جا رہے ہیں، تو پبلک کے کام کے لیے تو کافی تگودو کرنی پڑتی ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2-3 لوگوں کے نام لے رہے ہیں آپ، تو یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، وہ میزبان تھے، اگر وہ کسی کو oblige کر رہے ہیں یا انہوں نے بھی اپنی کمیونٹی کو جو ہے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کا کام کروانا تھا، تو وہ اگر وہ اپنی فائلیں ادھر جا کے چیک کروا رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہے نا، اور باقی عام عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پاکستان میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تو یہاں پہ کون پوچھے گا؟ تو اس حوالے سے اگر نیکسٹ آپ نے میری ایک یہ تجویز ہے، اگر نیکسٹ کہیں پہ جانا ہے وہاں پہ کم از کم ٹائم بڑھا لیں، یعنی کہ آپ 9 سے 3 بجے کا ٹائم ہے تو اس میں آپ دیکھیں اگر رش زیادہ ہے، عوام زیادہ ہے تو 3 سے 5 کر لیں، 7 کر لیں، 6 کر لیں، اور کوشش کریں کہ یہ ورکنگ ڈے میں نہ ہو، کیونکہ ورکنگ ڈے میں تو ظاہر ہے لوگ کام پہ ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ تعداد 10,000 میں سے اگر 500 بھی آپ کہہ لیں تو وہ بھی تھوڑی ہے، اگر 500 لوگ وہاں پہ آپ نہیں کور کر سکے یا کر سکتے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور میرے پاس وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ لوگوں نے اول فول بھی پکا ہے، تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جو کونسلیٹ ہے یہ آپ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک ذمہ دار ادارہ ہے، اگر آپ کے پاس آ بھی گیا ہے یا انہوں نے کسی ایک بندے کو بھیج بھی دیا ہے تو پھر بھی آپ پر ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ لازم ہے، تو باقی جو ہے چیزیں کہ فلاں کا کام کر رہے ہیں، فلاں کا کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے یہ شاید امبیسڈر صاحب بھی اس کو نوٹس میں لیں، اور اب اچھا مزے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو وہاں پہ بااثر شخصیات ہیں بلونیا کی، وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے خبریں ڈیلیٹ کروا رہے ہیں، ویڈیو کلپس ڈیلیٹ کروا رہے ہیں، وہ بابا جو کام ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہو چکا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ اٹلی ہے، یہاں پہ جو ہے ہر ایک کو بولنے کا حق بھی ہے اور سننے کا بھی ہے، سننا بھی چاہیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ 180 لوگ آج جو ہیں وہ ٹریٹ ہوئے ہیں تو باقی 150 جو ادھر وہاں پہ موجود تھا اس کو کس نے کرنا ہے؟ وہ بھی تو آپ کے فرائض میں آتا ہے، جو اگر کیے ہیں تو پہلے تو یہ آج سے کافی سال پہلے اسی طرح یہ چیز سسٹم چلا کہ شہر شہر جا کے جو ہے وہ کونسلر سروس کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے، اور جس شہر میں بھی جاتے تھے جس کے مہمان بنتے تھے، اب میزبان کا تو کام ہے اپنے کام نکلوانا یا اپنے لوگوں کو ابلائج کروانا، تو اس پہ یہ ہے کہ یہ جو کونسلیٹ ہے اس کو بھی ذرا یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ پبلک کے لیے جا رہے ہیں تو وہ پبلکلی بیٹھ جائیں، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کیجیے گا، یہ ایک میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ ہمارا کام ہے دستک دینا، ہمارا کام ہے کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں، اگر ان کو ریزالو نہ کیا گیا یہ مسائل جو ہیں آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، تو میری نہ صرف کونسل جنرل ملان میڈم صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ توجہ دیں، کوشش کریں کہ یہ معاملات بہتر ہوں، بلکہ جو ہے وہ امبیسڈر صاحب جو ہیں روم میں علی جوید صاحب جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ان کے آگے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جناب یہ کونسلیٹ آپ کے انڈر ہے، آپ کے نیچے کام کر رہی ہے، تو آپ کا بھی ایز اے ہیڈ آف جو ہے وہ مشن جو ہے وہ آپ کا کام بنتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ بھی جو ہے وہ دیکھیں ایک دفعہ، ملک زائز مان کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی، اللہ حافظ۔